جمعۃ المبارکہ کا عظیم دن ہے۔ رب کے محبوب دانائے قلوب آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جمعے کے دن اللہ کے فرشتے مسجد کے دروازے پر آ کر کھڑے ہوتے ہیں اور جو بھی آتا جاتا ہے اس کا نام رجسٹر میں لکھتے جاتے ہیں۔ عام دنوں میں یہ دونوں فرشتے اپنا کام کرتے ہیں، کون آیا نہیں آیا، کیا اچھا کیا کیا برا کیا، کرام الکاتبین اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جمعۃ المبارکہ کا وہ عظیم دن ہے کہ رب کے محبوب دانائے قلوب آقا فرماتے ہیں کہ اس دن فرشتے مخصوص فرشتے آتے ہیں اور آنے والوں کا نام درج کرتے رہتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ کون آیا، دوسرے نمبر پر کون آیا، تیسرے نمبر پر کون آیا، اور تو اور کس کی نیت آنے میں عبادت کی ہے، کس کی نیت آنے میں ریاکاری کی ہے، یہ سارے معاملات لکھے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رب کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں، آج ہم اور آپ جمعے کے عظیم دن میں آپ کے شہر کی عظیم جامع مسجد میں سعادتوں کے ساتھ، خوشبختیوں کے ساتھ الحمدللہ رمضان کی ساعتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، جب نام لکھا جا رہا ہوتا ہے تو جو مسجد میں سب سے پہلے آتا ہے اس کو ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ سوچو، ہم اور آپ اگر اونٹ لینے جائیں، خریدنے جائیں تو شاید ہماری جیب خالی ہو جائے اور اونٹ ہم خرید نہ سکیں۔ عام حالات میں اونٹ کے گوشت 800 1000 روپے کلو میں ملتا ہے، اور ذرا اندازہ کریں کہ اگر پورا اونٹ خریدنا ہو تو کم سے کم 1 کنٹل کا اونٹ ہوگا یا اس سے بھی زیادہ، 100 کلو سے زیادہ کا اونٹ ہے، تقریباً 1 لاکھ روپیہ خرچ کریں گے ہندوستان کا، تب جا کر کہیں آپ کو ایک اونٹ خریدنے کو ہو سکے گا۔ آپ سوچو، ایک اونٹ خریدنے کا اور پھر اس کو صدقہ کرنے کا ثواب، آپ کو خریدنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف اور صرف آپ مسجد میں اللہ کے نام پر جمعے کے دن سب سے پہلے پہنچ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک اونٹ خرید کر ذبح کر کے اس کو صدقہ کرنے کا ثواب فرمائے گا۔ یہ تو عام حالات اور عام دنوں کی بات تھی۔ اگر آپ رمضان کی بات کریں تو رمضان میں یہ برکتیں بڑھا دی جاتی ہیں، عظمتوں میں اضافہ فرما دیا جاتا ہے اور رحمتوں میں مزید کشادگی فرما دی جاتی ہے۔ اللہ کے محبوب دانائے قلوب ہم سب کے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تمہارا عام دنوں کا عمل ایک مانا جاتا ہے۔ اگر تم نے ایک کام کیا تو ایک مانا جائے گا اور اس کا ثواب ہو سکتا ہے 10 گنا تک بڑھایا جائے۔ آقا فرماتے ہیں، ایک کام کا ثواب 10 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے، لیکن یہی ثواب رمضان کے دنوں میں، رمضان کی راتوں میں رب تبارک و تعالیٰ کے کرم کی بنیاد پر، رب کے محبوب کی عظمتوں کی بنیاد پر، کیونکہ تمہیں ایسا محبوب، ایسا نبی عطا فرمایا گیا ہے، اس نبی کی عظمتوں کی بنیاد پر تم ایک کام انجام دو گے اور اس کا ثواب 70 گنا بڑھا کر دیا جائے گا۔ آپ سوچو، اس حدیث کے روح سے اگر ہم نے اور آپ نے ایک اونٹ ذبح کیا اور ایک اونٹ ذبح کر کے صدقہ کیا رمضان میں، تو اب ہمیں نہیں ایک اونٹ کا اور ایک اونٹ کا صدقہ کرنے کا ثواب نہیں، بلکہ کتنا ثواب ملے گا؟ بولو، 70 اونٹ ذبح کر کے ثواب اس کا ہم کو عطا کیا جائے گا۔ آپ سوچو، رب کتنا رحیم ہے، رب کتنا کریم ہے۔ رب تو چاہتا ہے کہ میرے بندے میری عبادت کے لیے میرے گھر میں مسجدوں میں آ جائیں اور پھر رب کی رحمتوں کی
کیسی برسات ہوتی ہے وہ ہم اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ایسا کوئی نہ سوچے کہ صاحب ایک بندہ آ گیا اب تو وہ ثواب کا دفتر بند ہو گیا، نہیں، آقا فرماتے ہیں جو دوسرے نمبر پہ آئے گا اس کو ایک گائے ذبح کر کے اور اس کا صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ اس کو بھی آپ اسی طرح سے قیاس کر لیں، عام دنوں میں ایک گائے، لیکن رمضان میں اگر اس کا صدقہ مانا جائے تو ایک نہیں بلکہ 70 ذبح کا ثواب انسان کو عطا کیا جائے گا۔ اسی طرح سے تنزل کے ساتھ آقا فرماتے ہیں کہ بکرا ذبح کرنے کا ثواب، پھر اس کے بعد مرغی ذبح کر کے اس کو صدقہ کرنے کا ثواب، آخر میں آقا فرماتے ہیں جو آخر میں آتا ہے اس کو انڈا ہبا کرنے کا، انڈا صدقہ کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ آپ سوچو ثواب تو سب کو مل رہا ہے، لیکن جو پہلے آ رہا ہے اس کے ثواب میں کتنا اضافہ کیا جاتا ہے، کتنا کرم کیا جاتا ہے، یہ عام دنوں میں نہیں ہوتا، یہ صرف اور صرف رمضان کی عظیم ساعتوں میں ہوتا ہے۔ تو اب ایسے میں ہمارا اور آپ کا یہ فرض ہونا چاہیے، ہم کو اور آپ کو سوچنا چاہیے اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنے رب کی کرم اور نوازشوں پر غور کرنا چاہیے کہ جو رب اتنا دینے پر آیا ہوا ہے، ہم ہیں کہ ناکارہ ہیں جو رب کے کرم کی بارشوں کو لوٹ نہیں پاتے ہیں، ہم ہیں کہ اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، ارے چلو 11 مہینے تو ہم نے کام کیا ہی کیا ہے، ایک مہینہ اللہ کی رحمتوں کو، اللہ کے کرم کی بارشوں میں نہانے کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہم جتنا بھی اپنے رب کو یاد کریں گے ثواب 2 گنا، 100 گنا، 700 گنا تک بڑھا عطا کیا جائے گا۔ اسی وجہ سے رب کے محبوب آقا ہمارے نبی جناب مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے ہیں، اے لوگو رمضان کی برکتیں تمہارے اوپر جلوہ فکر ہونا چاہ رہی ہیں، اور رمضان تو ایسا مہینہ ہے آقا فرماتے ہیں جس کے اول میں بھی اللہ نے کرم رکھا ہے، جس کے درمیان میں بھی اللہ نے کرم رکھا ہے، جس کے آخر میں بھی اللہ نے کرم رکھا ہے۔ بہت ہی محروم ہوگا وہ انسان جو رمضان پائے اور اپنے رب سے بخشش کا پروانہ حاصل نہ کر دے۔ آقا فرماتے ہیں یہ ایسا مہینہ ہے، یہ ایسا کرم والا مہینہ ہے جس کے آخر میں رب تبارک و تعالیٰ جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی جو مجھ سے جہنم کی آزادی کا پروانہ طلب کرے، مجھ سے یہ مانگے کہ میں اس کو بخش دوں، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے محبوب اعلان فرما دو جو رمضان کے دنوں اور راتوں میں مجھ سے رحمت مانگے گا میں رحمت عطا فرماؤں گا، مجھ سے کرم طلب کرے گا میں کرم طلب کروں گا، عطا کروں گا، جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اور آقا فرماتے ہیں رب کا کرم اور رب کی رحمتیں اتنی وسیع ہو جاتی ہیں، اتنی وسیع ہو جاتی ہیں، رب فرماتا ہے جب آخری عشرہ رمضان کا آتا ہے تو رب کی کرم اور نوازشوں کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے، ارشاد ہوتا ہے اب تو میں تو مائل بکرم ہوں، کوئی سائل تو ہو، میں تو عطا کرنے والا ہوں، کوئی مانگنے والا تو ہو، میں تو دینے والا ہوں، کوئی دینے والا تو ہو، اور ارشاد ہوتا ہے آخری عشرے میں جہنم سے آزادی کے لیے کوئی اگر روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، اس سے دعائیں کرتا ہے تو میں اس کی دعاؤں کو نہیں مردود نہیں کرتا ہوں، میں اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہوں، میں اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہوں اور جہنم کی آزادی اس کو عطا کرتا ہے۔ اب آپ سوچو، اب آپ غور کرو، اللہ رب العزت نے کتنے کرم کا مظاہرہ فرمایا ہے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے we are very less people right now in this masjid, around 50 maybe 50, and it's supposed to be like 100 and more than 100 people to be right there, but we regret to say it's not good. We're supposed to come right before Azan is done, we're supposed to come, but look, even subhanallah, may Allah Ta'ala forgive us and may Allah Ta'ala give us His mercy and rahmah and blessing toward us. اللہ تو چاہ رہا ہے لیکن ہم ہی ہیں اتنے ناکارہ، ہم ہی ہیں اتنے محروم
کی رحمتوں میں ہم آنا نہیں چاہتے ہیں۔ رب کے محبوب نے ارشاد فرمایا، اور قرآن پاک کا بھی ارشاد ہے، رب فرماتا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اے محبوب آپ میرے غلاموں کو بتا دیں، اے محبوب آپ اپنے غلاموں کو بتا دیں اور میرے بندوں کو یہ بتا دیں، انی انا الغفور الرحیم، میں غفور الرحیم ہوں۔ او مائی prophet of peace and mercy, just tell to all of my slaves that I am very forgiving رب، میں تمہارا گناہوں کو بخش دینے والا معبود ہوں۔ اللہ اکبر۔ Even a person has killed around 99 people and then after that you realize that I have given my all life in bad stuff, and then Allah Almighty's mercy came to him and covered him, and he started understanding he has done a very bad stuff, and then after that, Alhamdulillah Rabbil Alameen, he realized and came, not only came, but started to come up wali of Allah, and Allah Almighty gave him the death, and same time Allah Almighty has given the mercy and blessing to him, and he has been forgiven. All of his sin has been forgiven, and Allah Almighty granted him for Jannah and paradise. آپ کی واقعہ سنا ہوگا، آدمی نے 99 قتل کیا، رب کی رحمت میں آ گیا، رب نے اس کی بھی بخشش فرما دی۔ سبحان اللہ۔ تو ہم تو قتل کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم تو رب کی رحمتوں کو چاہنے والے لوگ ہیں۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ بس ہم اللہ کے رحم و کرم اور اس کی بارش رحمت میں نہانے کے لیے تیار ہو جائیں، پھر دیکھیں رب کا کرم کیسے برسے گا، اور الحمدللہ اللہ کے محبوب کی نوازشوں کے صدقے میں ہماری اولاد کی بخشش کا پروانہ رب کی طرف سے نازل ہو جائے گا۔ آج ہم اور آپ اور پوری دنیا کے مسلمان جن حالات سے دوچار ہیں، اگر آپ سوشل میڈیا کا یوز کرتے ہیں تو آپ جانتے ہوں گے جیسے ہی صبح ہوتی ہے، ہر صبح نمودار ہونے والی مسلمانوں کے قتل و غارت گری، مسلمانوں کے خون سے لال ہو کر ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کبھی سنتے ہیں یہاں پر مسجد میں یا وہاں پر مسجد میں یا فلاں علاقے پر مسجد میں اللہ رب العالمین بھگوا کلر کا جھنڈا لہرایا جا رہا ہے۔ کوئی یہ جھنڈا نظر آتا ہے کہ جب ہم جو بیدار ہو جائیں گے تو مسلمان بھی فلاں فلاں بولیں گے۔ کوئی یہ جھنڈا نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کے حجاب کو ڈھیل دو، اللہ رب العالمین۔ کوئی یہ جھنڈا نظر آتا ہے کہ جس دن ہم بیدار ہو جائیں گے تمہاری مسلم لڑکیاں ہمارے شادیوں میں ہوں گی، ہمارے نکاحوں میں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچیں اگر آپ تاریخ کا جائزہ لیں تو آپ پائیں گے کہ ایسے دن ملت اسلامیہ پر آتے رہے ہیں، لیکن اسلام کے شہزادوں نے جب اپنی کمان سنبھالی ہے تو پھر ایسے لوگوں کا خاتمہ ہوتا نظر آیا ہے۔ جب اللہ والوں نے، اللہ کے بندوں نے اللہ کی بارگاہ میں گر گرا کر دعائیں کی ہیں تو پھر ابابیل کا لشکر آیا ہے، اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اللہ کے فرشتے بھی نازل ہوئے ہیں۔ تو نہ جانے رمضان ہی کے دن تھے، پیاس کی شدت تھی، لوگ تڑپ رہے تھے، لیکن رب کے محبوب کا حکم ہو گیا تھا، اے لوگوں مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے پر شک و مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اے لوگوں اٹھو اور تم بھی اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے تلواریں اٹھاؤ، اور اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے، اپنے رب کے دین کے تحفظ کے لیے تم بھی آگے رہو۔ تو پھر دنیا نے دیکھا کہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم کس طرح سے ہمارا سائمان ہو رہا تھا، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے آج تو معاشرے میں جو برائی ہے ہی ہے، لیکن سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو بھی بھولے بیٹھے ہیں، اپنے خالق کو بھی بھولے بیٹھے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہمیں یہ ریلائز کروانے کے لیے، ہمیں یہ احساس دلانے کے لیے کہ اے لوگوں تم مسلمان ہو، اے لوگوں تم اللہ رب کی عزت پر ایمان رکھنے والے ہو، تم اس رسول پر ایمان رکھنے والے ہو جس نے اپنے پیٹ پر تین پتھر باندھ کر کے بھی اپنے رب کو یاد کیا ہے، اور تم کو رب تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے، اتنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے کہ اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو you will not be able to count the mercy and blessing of Allah forever. Never ever
کبھی بھی اللہ کی نعمتوں کو تم شمار نہ کر پاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کے تعلق سے حدیث پاک میں آتا ہے، رب کے محبوب کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے، اللہ اکبر، کبھی بھی میرے آقا کے دسترخوان پر دو قسم کے سالن جمع نہ ہوئے، دو قسم کے سالن ایک ساتھ ایک دسترخوان پر میرے آقا کے کبھی جمع نہ ہوئے۔ اللہ اکبر۔ ایسا نہیں ہے کہ میرے آقا اگر چاہتے تو نہ ملتا، لیکن میرے آقا نے یہ بتایا، میرے آقا نے یہ سمجھایا، اے لوگوں، میں تو اپنے رب کا سب سے عظیم بندہ ہوں، اگر میں چاہوں تو میرے لیے جنت سے کھانا آئے، لیکن میں تو قناعت اختیار کر رہا ہوں، صبر اختیار کر رہا ہوں کہ اگر تمہارے اوپر بھی دشمنوں کی یلغار ہو، تمہارے اوپر بھی اگر مسائل کے پہاڑ چھوڑے جا رہے ہوں، تو تم اپنے رسول کو یاد کر لینا، رسول کی سیرت کو یاد کر لینا، اور تمہارا دل، تمہاری راتیں انشاءاللہ بنتے اور سنورتے نظر آئیں گے۔ اب آپ دیکھیں ہندوستان کے کس طرح کے حالات ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ابھی اس وقت دنیا بھر میں ایسے حالات مسلمانوں کے ساتھ اس وقت نہیں جاری ہیں۔ کہیں حجاب پر پابندی کی بات، کہیں اذان پر پابندی کی بات، کہیں اور مسجدوں میں تالا لگانے کی بات، اور تو اور ایک فلم آئی جس نے پورے ہندوستانی معاشرے کے اندر ایسا درد ہو دیا ہے کہ اب جو پہلے ہندوستان کی تہذیب تھی، ہندو اور مسلمان ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا تھا، لیکن آج ہر ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میرا دشمن ہے۔ کل تک ہم ساتھ میں اٹھتا بیٹھتے تھے، ساتھ میں سفر کرتے تھے، الحمدللہ میرا سفر کرنا بہت ہوتا ہے، پہلے میں بہت بے خوف ہو کر سفر کیا کرتا تھا، لیکن ادھر چند مہینوں سے کہہ لیجیے حالت ایسی ہو گئی ہے کہ جب سفر کرنا ہوتا ہے تو ڈر محسوس ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی حادثہ آ جائے۔ اور سیاست کی باتیں لوگ چھیڑ دیتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہو، اس کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ ظاہر سی بات ہے ایک طرح تنہا آدمی ایک پوری ٹرین کی بوگی میں چند لوگ جس میں مسلمان ہوں، اس میں اس طرح کی باتیں کیسے کی جا سکتی ہیں؟ لیکن الحمدللہ اسوہ رسول کو لے کر اچھے طریقے کے ساتھ ان سے بھی گفتگو کی جاتی ہے، اور کسی حد تک ان کو بھی اطمینان دلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہندو مسلمان کے رائٹ کرانے سے ہمارے پورے معاشرے کی خرابی ہوگی، اور یہ معاشرہ جو پہلے سے رحمت کا معاشرہ ہے اس کے اندر آپ نہ رجوع کی جائے، بلکہ ایسی چیزیں لائی جائیں کہ ہندو اور مسلم جیسے پہلے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہا کرتے تھے ویسے رہے۔ لیکن ہمارا معاشرہ آج کس انداز کی طرف اور کس جہت کی طرف جا رہا ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں۔ ایسے میں ہماری ذمہ داری کیا نہیں بنتی ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اپنے رب کی طرف رجوع کریں گے، قسم خدا کی رب کی رحمتیں ہمارے شامل حال ہوگی اور اس طرح کے حالات گزر جائیں گے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے وہ تمام طریقے اپنائیں جو طریقے ہمارے بزرگان دین نے اپنائے تھے۔ سب سے اول طریقہ نماز کی ادائیگی کا ہے۔ ہم نعت کہتے رہیں، ہم مارے جا رہے ہیں، ہم کاٹے جا رہے ہیں، ہم کو جلایا جا رہا ہے، ہماری بہنوں اور ہماری ماؤں کی عزتوں کے ساتھ ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے، ہم نعت کہتے رہیں، اس کا کوئی بناوا کوئی حل نہیں نکل سکتا۔ اسی صورت میں حل نکلے گا جب ہم اور آپ اپنے رب کی طرف رجوع کریں گے، اپنے رب کی بارگاہ میں روئیں گے، گڑگڑائیں گے، اپنے رب سے معافی مانگیں گے، اے اللہ ہم نے کیا جو کیا، لیکن تو کریم ہے مولا، اب بھی ہم تیری بارگاہ میں آ جاتے ہیں، اے کریم تو اب بھی بخش دے اور مسلمان عالم کی جان و مال کی حفاظت فرما دے۔ قسم خدا کی اب بھی دیر نہیں ہوئی ہے، اگر ہم اب بھی اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کر لیں، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منا لیں، تو پھر حالات بنتے ہوئے دیر نہیں ہوگی، اور مسلمانوں کا کل بھی تھا آج بھی ہے، اور انشاءاللہ مسلمانوں کا روشن مستقبل ہمیشہ تابناک رہے۔ لیکن یہ کب ممکن ہے؟ یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم اور آپ اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ اللہ اکبر۔ جب میں ابتدا میں آیا، میں شروع میں آیا، تو پہلے تراویح میں کافی اچھی خاصی تعداد تھی۔ میں آپ کو بتاؤں، میرا یہ مزاج نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں، ایک اچھی تراویح پڑھانے والا جب اچھی تعداد دیکھتا ہے تو پھر دل سے اور دعائیں نکلتی ہیں،
اور پھر ظاہر سی بات ہے قرت میں بھی ایک خوبی پیدا ہوتی ہے اور پڑھنے میں بھی اچھا لگتا ہے. لیکن جیسے جیسے رمضان آگے بڑھ رہا ہے بجائے اس کے کہ لوگ پڑھتے تعداد گھٹتی نظر آ رہی ہے. اب آپ کہو سوچو اور بتاؤ کہ ایسے میں جب تم رب کو یاد نہیں کرو گے تو پھر رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر رحمتیں نازل ہوگی یا پھر رب کا فضل نازل ہوگا. جب رب کی رحمتیں نازل ہوگی تو تم خوشنودیوں کے ساتھ مسرتوں کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارو گے. اور اگر رب کو ناراض کیا تو پھر تمہارا اور ہمارا یہی حشر ہوگا کہ تمہارے گھروں کو بھی جلایا جائے گا. اور جب تم اپنی شکایتیں لے کر بڑے بڑے افسروں کے پاس جاؤ گے تو بجائے اس کے کہ تمہیں انصاف ملے تم کو خود ہی زندانوں کے پیچھے ڈال تمہیں قید و بند کی صورتوں میں مشقتوں میں ڈال دیا جائے گا. ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ ہم نے جب اپنے رب کو راضی نہیں کیا، جب رب کو راضی نہیں کیا، رب کو ناراض کیا ہے تو پھر رب کی رحمتیں نہیں آنے والی ہیں، رب کی برکتیں نہیں نازل ہونے والی ہیں. برکتیں تو اس وقت نازل ہوتی ہیں جب رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا جائے. اب آپ سوچو ایسے حالات میں جہاں ہمیں بہت سارے امور کو انجام دینے کی ضرورت ہے، ہمیں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. نہ یہ کہ صرف ہم اپنے اداروں سے حافظ، قاری، عالم، مفتی بنائیں، بلکہ الحمدللہ آپ کے اس شہر نے شہید ہمیں عطا فرمائے ہیں. ہندوستان کا سب سے عظیم سپوت اگر کہیں سے پیدا ہوا ہے تو میں واللہ العظیم کہنے میں کسی طرح کا تردد اور شک نہیں رکھتا ہوں آپ کے اسی دھرتی سے ٹیپو سلطان شہید رہنما پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے ہندوستان کو چار چاند لگایا. اور ان کے دور میں دنیا نے دیکھا کہ ٹیپو سلطان شہید علیہ رحمت و رضوان کے انہی بازوؤں نے ہندوستان کو اتنی طاقت دی کہ غیروں نے کہا اگر ہمارے درمیان کوئی ایک ٹیپو پیدا ہو جاتا تو ہم پوری دنیا کو فتح کر سکتے تھے. لیکن ہائے انسان، ہائے مسلمان، ہم اس عظیم شہید کی بھی صحیح معنوں میں عزت نہ کر پائے. اور اس عظیم سپوت کو کس نے پیدا کیا؟ یہ آپ کی سرزمین میں آپ کی دھرتی نے پیدا کیا. میں کہتا ہوں کہ آخر آج ہمارے درمیان کوئی ٹیپو شہید کیوں نہیں پیدا ہوتا ہے؟ آخر ہمارے درمیان آج کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی کیوں نہیں پیدا ہوتا ہے؟ آج ہمارے درمیان کوئی محمد ابن قاسم کیوں نہیں پیدا ہوتا ہے؟ محمد ابن قاسم کو پیدا کرنے کے لیے ماں بھی ویسی ہونی چاہیے جس طرح سے محمد ابن قاسم کی ماں تھی. حضرت ٹیپو سلطان کو پیدا کرنے کے لیے ماں بھی ویسی ہونی چاہیے جس طرح سے حضرت ٹیپو سلطان کی ماں تھی. آج ہمارا معاشرہ ہر طرح کی برائیوں سے گھرا ہوا ہے. ہم تو مرد ہیں، مجھے کہہ لینے دیں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں اپنے بچوں کو ایک طرف دودھ پلاتی ہوتی ہیں، دوسری طرف فلمیں چل رہی ہوتی ہیں، گانے چل رہے ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جب ہم اپنے بچوں کی پرورش، اپنے بچوں کی پرورش کی انداز میں کریں گے تو ہمارے گھر سے نچنیا بننیا تو پیدا ہو سکتے ہیں. سلمان خان، شاہ رخ خان اور اس طرح کے جو خان ہیں جنہوں نے پورے معاشرے کو بالکل ہی بدتر سے بدتر کر ڈالا ہے، یہی پیدا ہو سکتے ہیں. ہمارے گھر میں کوئی خواجہ رضا نہیں پیدا ہوگا. اگر ہمارے گھر میں خواجہ و رضا پیدا کرنا ہے، مفروض قاضی پیدا کرنا ہے، امام احمد رضا جیسا مجاہد پیدا کرنا ہے تو پھر ان ماؤں کا کردار اپنانا پڑے گا. میں نے کسی تقریر میں عرض کیا تھا سید ٹیپو سلطان علیہ رحمت رضوان ابھی چھوٹی سی عمر تھی اور مدرسے کے لیے جا رہے تھے. راستے میں ایک شیر آیا. سوچو شیر اگر آ جائے تو اچھے بہادروں کے بھی پسینے چیر چھوٹ جاتے ہیں. لیکن قربان جائیں ہماری اس عظیم سپوت نے، ہمارے اس عظیم شہزادے نے، اسلام کی اس عظیم بہادر نے ڈٹ کر شیر کا مقابلہ کیا. بھاگا نہیں میدان سے. اور شیر بھی ایسا نہیں کہ لفظوں والا شیر، بلکہ حقیقی شیر، وہ چار پاؤں والا، وہ جس کو جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے، طاقت میں جس کو مثالوں میں پیش کیا جاتا ہے. آپ سوچو وہ شیر اگر کسی کے سامنے کھڑا ہو جائے تو انسان کی
انسان کی حالت خراب ہو جاتی ہے. لیکن ہمارے اس سپوت نے شیر کا مقابلہ کیا اور ٹیپو سلطان علیہ رضوان کے استاد اپنی کھڑکی سے دیکھ رہے تھے. اللہ اب اس بچے کا کیا ہوگا, بچہ بہت ہونہار ہے پڑھنے میں, اللہ اس کو کیسے بچایا جائے. استاد کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس کو کیسے بچایا جائے. دیکھتے رہے, اللہ سے دعا بھی کرتے رہے اور 10 منٹ کا وقفہ گزرا ہوگا. حضرت ٹیپو سلطان علیہ رضوان نے اس شیر کو شکست دی. شیر بھاگتا ہوا نظر آیا اور حضرت ٹیپو سلطان اس کو دوڑاتے ہوئے نظر آئے. آپ بتاؤ اس کی وہ ایمان کی کون سی حرارت تھی, وہ ایمان کا کون سا جذبہ تھا جو حضرت ٹیپو سلطان علیہ رضوان نے اپنے سینے میں بسایا تھا. جب استاد گرامی نے ٹیپو سلطان کی والدہ سے پوچھا تمہارے بیٹے نے تو شیر کو مار دے دیا, تو ماں نے بھی کتنا پیارا جواب ارشاد فرمایا تھا. یہ نہیں کہا کہ چلو میرا بیٹا بچ گیا بہت اچھا ہوا, کہا نہیں میرا بیٹا ضرور بھی ضرور شیر کو مار دینے والا ہی ہے. کہا کیوں؟ کہا میں نے جب بھی اپنے بچے کو, جب بھی میں نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا ہے, دودھ بچپن سے لے کر جب تک یہ دودھ پیتا رہا, جب تک میں نے اس کو دودھ پلایا ہے, بخدا میں وضو کے ساتھ ہوا کرتی تھی اور اس کو دودھ پلایا کرتی تھی. اب آپ سوچو جس بچے کو ماں وضو کے ساتھ دودھ پلائے تو اس کا عالم یہ ہوگا. اور ظاہر سی بات ہے جس بچے کو ماں دودھ پلاتے وقت گانے سنائے اور طرح طرح کی باتیں بتائے, یہ بادشاہ ایسا تھا, یہ فلاں ایسا تھا, ظاہر سی بات ہے معاشرے میں دنگوں قسم کے بچے پیدا ہوں گے. کل ہمارا معاشرہ وہ تھا کہ ہمارا کوئی ایک نوجوان کھڑا ہو جاتا تھا اور الحمدللہ یہ کیفیت آج بھی ہو سکتی ہے جب ہم ایمانی حرارت کے ساتھ موجود ہو جائیں. ہمارا معاشرہ کیسا تھا, کیسا ہو گیا, اس کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے کہ ہم صحیح معنوں میں مومن نہیں ہیں. زبان سے اگر ہم کہتے ہیں ہاں آمنا وصدقنا ہم مسلمان ہیں, مومن ہیں, لیکن صحیح معنوں میں ایمان ہمارے دلوں میں سرایت نہیں کیا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ رب تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اے لوگو گھبراؤ نہیں, اے مسلمانوں پریشان نہ ہو, تمہیں کو غلبہ حاصل ہوگا, تمہیں دوسری قوم کے اوپر فتح حاصل کرو گے, تمہیں دوسری قوم کو شکست دو گے. کب؟ ان کنتم مومنین, اگر تم سچے معنوں میں مومن رہو گے تو فتح و نصرت اور کامیابی تمہارا قدم چومے گی. اب بتاؤ ایمان والوں کے لیے غلبے کا حکم بتایا گیا, ایمان والوں کے لیے فتح و نصرت اور کامیابی کی باتیں بتائی گئی, اور ہم کیسے ایمان والے ہیں. اللہ اکبر, یہاں مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح ثنائے بلند کرتا رہتا ہے اور ہم ہیں کہ اپنے میٹھی میٹھی نیند میں سوئے ہوئے رہتے ہیں. بلکہ اب تو ایسا بھی ہو گیا ہے کہ کچھ نام نہاد مسلمان بھی کہتے ہیں کہ فجر کی اذان کے وقت اگر ذرا ویلیو کم ہو تو اچھا لگتا ہے. میں نے کہا تیرے ایمان میں کمی ہے, ورنہ پہلے کے لوگ کیا تھے, ان کے پاس کوئی مائک نہیں ہوتا تھا, لیکن وہ کانوں میں جب انگلی ڈالتے تھے اور آوازیں بلند کرتے تھے تو پھر وہ سوچتے تھے کہ ملت اسلامیہ کے ہر فرد تک, ہر فرد کے کانوں تک آذان کی آواز جائے. اور آج ہمارا نوجوان طبقہ کہتا ہے کہ ذرا آواز کم ہو تو اچھا ہے. اگر ہم مومن ہو گئے, فتح و کامرانی نصرت ہمارا قدم چومے گی. اور ایمان کی اساس کیا ہے؟ نمازیں ہیں. ایمان کی اساس کیا ہے؟ روزے ہیں. ایمان کی اساس کیا ہے؟ زکات ہے. ایمان کی اساس کیا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ کی محفوظ میں محبت ہے, اور جو کسی سے محبت کرتا ہے یقینی معنوں میں پھر وہ اس کی باتوں کو مانتا ہے. کیا آپ اور ہم اپنے رسول سے محبت نہیں کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں, یقیناً کرتے ہیں. اور اگر محبت نہ کرے تو ہمارا ایمان ہی کامل نہیں ہوتا ہے. رب کے محبوب نے ارشاد فرمایا نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نماز کے اندر میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ایک مہینے کے لیے رمضان آیا ہے, ایک مہینے میں ایک قرآن پڑھو 70 قرآن کا ثواب پاؤ. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا آدمی پوری کوشش جھونک دے, پورے سال تک بھی اگر چاہے تو 70 قرآن نہیں پڑھ سکتا. ارے آپ کیا پڑھو گے, ہم تو حافظ ہیں الحمدللہ, روزانہ معمول ہے
قرآن پڑھنے کا، لیکن پورے سال میں بمشکل تمام 5 سال قرآن پڑھ پاتے ہیں، مشکل سے 5 سال۔ اور تو اور لوگ اچھا بھی پڑھ لیتے ہوں گے، 10 بھی پڑھتے ہوں گے پورے سال میں، لیکن میں 5 سال قرآن پڑھتا تھا۔ آپ بتاؤ اللہ نے کتنا اچھا آفر دیا، تم ایک پڑھ لو 70 کا ثواب میں دے دیتا ہوں، تم ایک نماز پڑھ لو 70 نمازیں پڑھنے کا ثواب دے دیتا ہوں۔ چلو اگر پڑھ نہیں پاتے ہو کم سے کم سن لو، جو پڑھنے کا ثواب ہوگا تقریباً سننے کا بھی ثواب نہیں ہوگا۔ رمضان میں تمہارے پاس کہاں کہاں سے حافظ آئے، کہاں کہاں کے سفر کی صعوبتیں مشقتیں برداشت کی، لیکن تم نے رمضان کا احترام نہ کیا، قرآن کا احترام نہ کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم اپنے اور دوسرے کاموں کو آگے پیچھے کر کے سیٹ کر لیتے اور قرآن پڑھنے کے لیے یا قرآن سننے کے لیے ایک مخصوص وقت نکال لیتے، تاکہ تم سے رب راضی ہو جاتا، اور جب رب راضی ہوگا تو پھر اس طرح کے حالات نہیں آتے۔ اس طرح کے حالات اگر پیدا ہو رہے ہیں تو میں بانگے دوہل کہتا ہوں، اس میں جہاں دوسروں کی کارستانیاں ہیں وہی ہماری اپنی ہی کمیاں ہیں۔ ہم نے نمازوں کو چھوڑا ہے، ہمارا نوجوان آج کہتا ہے ہم روزہ نہیں رکھ پائیں گے، گرمی کی شدت ہے ہم روزہ نہیں رکھ پائیں گے۔ نوجوان لوگ روزہ چھوڑتے نظر آ رہے ہیں، اور زکات کا معاملہ تو ایسا ہے، اللہ معاف کرے، انسان سوچتا ہے مال پورا ملا جا رہا ہے، 2.5% کیسے دے سکتے ہیں؟ سنو، میرے رب نے ارشاد فرمایا یہ مال تمہارا وقتی طور پر ہے، کہ تم یہ چھوڑ کر مال چلے جاؤ گے کسی دوسرے کے ہاتھ میں آ جائے گا، پھر تم اس دنیا سے رخصت ہو گے، دوسرے کے ہاتھ میں آیا، وہ اس دنیا سے رخصت ہوا، تیسرے کے ہاتھ میں آیا۔ ابھی میں جب آ رہا تھا تو ایک دستاویز میرے ہاتھ لگا، 1924 کی زمین تھی، 1924 کی زمین تھی، اور زمین کا جو بیرانے کا پیپر تھا وہ فارسی میں لکھا ہوا تھا، میرے پاس لایا گیا، مفتی صاحب ذرا اس کا ٹرانسلیشن کر دیں، ظاہر سی بات ہے مسجد کی زمین تھی، اس پر کوئی قبضہ نہ کر کے پورے پیپرز وغیرہ نکالے گئے، تو میں دیکھ رہا تھا، اور 1924 کی وہ زمین مسلمانوں کے حق میں لائی گئی، مسلمانوں نے اس کو خریدا۔ میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ غیروں کی زمین تھی، کسی نے پھر اس کو لیا، پھر لیا، بیچتے بچاتے تو اب مسلمانوں کی زمین ہے، اللہ اس کو مسلمانوں کی زمین بنا کر رکھے۔ لیکن آپ بتائیں کیا آپ 100% شیور ہیں کہ آپ کی جو زمین، آپ کی جو جائیداد یا آپ کا جو مال یا بیلنس جو بھی ہے آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ ہی کا رہے گا، آپ کے بیٹے لیں گے؟ اگر اچھے ہیں سبحان اللہ، اور اگر ناکارہ ہیں اللہ حفاظت فرمائے، تو پھر مال کو ایسے لٹا دیں گے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جن کو ہم نے 3 سال تک بڑی عزت و احترام کے ساتھ دیکھا ہے، ایک سال ایسا بھی آیا ہے کہ لوگوں نے ڈنڈے اٹھا کے، ان کے اپنے لوگوں نے، ان کے اپنے چاہنے والوں نے ڈنڈے اٹھائے ہیں اور کہا بھاگتا ہے نہیں یہاں سے، ہم تجھ کو ڈنڈوں سے ماریں گے۔ میں نے کہا وہ اللہ ہی ہے جو عزت دینے والا ہے، اگر ہم اب بھی رب کی طرف رجوع کر لیے تو دیر نہیں، اے انسان آ جا، میرا رب تو کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھ کو تیرے رب سے کس نے جدا کر دیا ہے؟ وہ تو کریم ہے، وہ تو رحیم ہے، وہ تو آواز دے رہا ہے تو آ جا، تیرا اس کا قرآن آواز دے رہا ہے تو آ جا۔ لیکن اب بھی اگر تو نہیں آتا ہے تو یقیناً تو بہت بڑا محروم ہے، یقیناً تو شقی ہے، اور اگر تو آ جاتا ہے تو دیکھ لے بہت سی تاریخ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ ایک صحابی وہ تھے جنہوں نے نہ روزہ رکھا نہ نمازیں پڑھی، ایک وقت کی بھی نماز پڑھنے کا انہیں موقع نہیں ملا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ آقا کی بارگاہ میں پہلے غیر مسلم تھے، آقا کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں نے آپ کے شب و روز دیکھے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے دستے حق طرف پر کلمہ پڑھ لوں۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے کلمہ پڑھایا ہے، جیسے کلمہ پڑھایا ہے ادھر جہاد کا اعلان ہوا ہے۔ صحابی نے عرض کیا حضور میں بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے ایک ساتھ فرمایا مسلمانوں کے اوپر یہ کاوش کرنا فرض ہے، بالکل تم بھی چلو۔ نمازیں نہ پڑھی، روزہ رکھنے کی مہلت نہ ملی، اور دوسری عبادتیں کرنے کی مہلت نہ ملی، اور جنگ کے میدان میں آتے ہیں، کافروں کو مارا ہے، مشرکوں کے اوپر یہ غالب ہے، اور بالآخر اللہ رب العزت نے انہیں جامِ شہادت سے نوش فرما دیا ہے، جامِ شہادت نوش فرمایا ہے۔
اللہ اکبر، میرے رب کے محبوب نے، ہم سب کے آقا نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں اگر تم کسی ایسے جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو جس نے روزے بھی نہ رکھے، جس نے نمازیں بھی نہ پڑھی، جس نے عبادتیں بھی نہ کی، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت عطا فرمایا ہے، صحابہ نے کہا حضور اس جنتی کو ہمیں بھی دکھا دیا جائے۔ میرے آقا نے فرمایا دیکھو یہ صحابی ہیں جو جنت الفردوس میں جانے والے ہیں۔ اللہ اکبر، جب رب تبارک و تعالیٰ کسی بھی نیک عمل کو نہ کرنے کے باوجود بھی صرف اور صرف اسلام لا کر رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا کر رب کی رضا کے لیے انسان فی سبیل اللہ نکل گیا تو رب کی رحمتیں، رب کی برکتیں اور رب کا کرم اس کو اپنے آغوش میں لے لے رہا ہے۔ تو پھر ہم تو الحمدللہ نماز پڑھنے والے ہیں، ہم تو روزہ رکھنے والے ہیں، اے انسان اب بھی دیر نہ ہوئی، اب بھی آ جا، رب کا کرم تجھے بلا رہا ہے، رب کی رحمتیں تجھے بلا رہی ہے، رب کی نماز سے تجھے آواز دے رہی ہے۔ تو اگر آ جاتا ہے تو رب قریب ہے، تیرے گناہوں کو بخش دے گا اور تجھے جنت کا عظیم سرمایہ عطا فرمائے گا۔ میرے رب کے محبوب نے ارشاد فرمایا تھا، ایک آخری بات آپ کے سامنے رکھ کر پھر میں اپنی جگہ لے لیتا ہوں۔ میرے رب کے محبوب نے ارشاد فرمایا تھا اور یہ بات میں بارہا کرتا ہوں کہ روزے کو رب تبارک و تعالیٰ نے ڈھال بنایا ہے، ڈھال۔ جس طرح سے پہلے کے زمانے میں ایک ہاتھ میں مجاہد تلوار لیا کرتے تھے، دوسرے میں ڈھال لیا کرتے تھے، تلوار سے وار کرتے اور ڈھال سے وار کو روکتے تھے۔ رب کے محبوب نے ارشاد فرمایا روزہ تمہارے لیے ڈھال بنایا گیا ہے۔ ڈھال کیسا؟ گناہوں سے بچنے کا ڈھال، برائیوں سے بچنے کا ڈھال۔ تم روزہ رکھنے لگو گے تو تمہارے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے گا کہ میں رب کا بکا ہوا بندہ ہوں، اور جو بکا ہوا ہوتا ہے وہ اپنی مرضی پہ نہیں چلتا ہے بلکہ وہ اپنے مالک کی مرضی پر چلتا ہے۔ جب ہم اپنے مالک کی مرضی پر چلنے لگیں گے تو واللہ یہ ہماری مسجدیں ویران نہیں ہوگی، ہماری مسجدوں میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی آؤ آؤ نماز کے لیے آؤ، کیوں نہیں آتے ہو؟ جب ہم اپنے رب کو یاد کرتے رہیں گے تو یہ 2 صف 3 صف 5 صف کا رونا نہیں ہوگا، بلکہ ہر نماز میں ہمارا ہر ایک مسلمان بچہ حاضر ہوگا اور ہم کو مسجدوں کو توسیع کرنی پڑے گی کہ ہماری مسجدیں چھوٹی ہو گئی ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم یہ ریئلائز کر لیں گے، یہ احساس کر لیں گے کہ ہم اپنے رب کے محبوب سے دکھ گئے ہیں اور رب نے مجھے خرید لیا ہے، اور جو خریدا ہوا ہوتا ہے وہ اپنے مالک کی مرضی کا کرتا ہے۔ مالک کی مرضی یہ ہے کہ نمازیں پڑھی جائیں۔ بتاؤ 5 وقت کی نمازیں پڑھنا یہ مالک کی مرضی ہے یا نہیں؟ وہ لوگ ہے نا؟ تو پھر ایسے میں ہم اپنے مالک کی نافرمانی کیوں کریں؟ اپنے مالک کی نافرمانی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر مالک کی ہم بغاوت کر رہے ہیں، اور باغی کو جو سزا ملتی ہے وہ پھر مالک اپنے باغی کو دے گا۔ وہ روزے رکھنا، روزے کا احترام کرنا یہ مالک کا حکم ہے یا نہیں؟ اب اگر ہم روزے رکھتے ہیں تو الحمدللہ ہم اپنے مالک کی فرما برداری کر رہے ہیں، اور اگر ہم روزے نہیں رکھ رہے ہیں تو پھر کان کھول کے سن لو، پوری زندگی بھر میں آدمی اگر ایک روزہ چھوڑ کر پوری زندگی بھر روزہ رکھتا رہے تو پھر ایک روزے کی برکت کا معاوضہ اس کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور نماز کا معاملہ آپ تقریباً ہم ہر ایک بندے کو سورہ ماعون یاد ہے نا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ، وہ لوگ ساہون، جو نمازی اپنی نمازوں کو دیر سے پڑھتے ہیں۔ وقت ختم ہو گیا، وقت کو دیکھا ہاں وقت چل رہا ہے اور اس کے باوجود اپنے کاموں میں لگے رہے، یہاں تک کہ وقت ختم ہو گیا، پھر چلو قضا پڑھ لیں گے۔ قرآن کہتا ہے ایسے لوگوں کے لیے ایک وادی جہنم میں بنائی گئی ہے جس کا نام ہی ویل ہے۔ ویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے بنائی گئی ہے جو اپنی نمازوں کو وقت گزار دینے کے بعد قضا طور پر پڑھتے ہیں۔ چلو پڑھ تو لیا، اور اگر نہیں پڑھا تو اس وادی میں، اس جہنم کی وادی ویل میں اس بے نمازی کو ڈالا جائے گا۔ اور آپ کو جاننا چاہیے، میرے رب کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی جو وادی ویل ہے، ویل جہنم خود بھی اس سے پناہ مانگتی ہے، جہنم بھی اس سے پناہ مانگتی ہے۔ اے اللہ
اس وادی جہنم وادی ویل سے تیری پناہ. سوچو جہنم کتنی خطرناک ہے. کل صرف میں نے اس کی ایک جھلک دکھلائی تھی تو دل کے اندر کب کبھی جیسی پیدا ہو رہی تھی. اور اس جہنم کو وادی ویل سے اور ویل کو گھبرایا گیا. خود ویل وادی سے جہنم بھی گھبراتی ہے. اور قرآن کہتا ہے جب بھی جہنم کی آگ ذرا کم ہونے کے قریب آتی ہے رب تبارک و تعالیٰ اس وادی ویل کو کھول دیتا ہے. وہاں سے پھر آگ آتی ہے اور جہنم بھڑک اٹھتی ہے. آپ سوچو اگر ہم اور آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں تو رب کے فضل و کرم سے اس طرح کے عذاب سے ہم دوچار نہیں ہوں گے. اور اگر ہم نے نمازیں ترک کر دی تو پھر ہمارا اور آپ کا انجام اچھا نہیں ہونے والا ہے. اس وجہ سے میں بھی اور میں کیا کہوں گا, یہ تو میرے رب کا فرمان ہے, یہ تو محبوب رب العالمین کا فرمان ہے. اے لوگوں نمازیں پڑھو, اپنے رب کی بارگاہ میں جھکو. تم جھکو گے رب تبارک و تعالیٰ تمہیں بلندیاں عطا فرمائے گا. جو رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے پھر وہ کسی کی بارگاہ میں نہیں جھکتا. اللہ رب العزت پوری کائنات اس کے قدموں میں جھکا دیتا ہے. آپ دیکھ لیں بزرگان دین, آپ کے علاقے میں بھی بہت سارے بزرگان دین ہیں. خواجہ صاحب ہیں, حضرت غوث اعظم, پوری دنیا دیکھیں چلی جا رہی ہے, ان کے قدموں میں گرے جا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں جھکایا تو رب تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو ان کے قدموں میں ڈال دیا ہے. اور پوری دنیا جا کر ان سے اپنی محبتوں کا خراج حاصل کر رہی ہے. اس وجہ سے اب بھی دیر نہیں ہوا, اب بھی رب کے قریب آ جاؤ, اب بھی نمازوں کے قریب آ جاؤ. ہماری صفیں دو نہیں ہونی چاہیے, کم سے کم یہ جہاں تک مصلی بچھا ہوا ہے ہماری مسجد میں ہر وقت میں انشاءاللہ اتنے لوگ ہونا چاہیے.